بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والی ہوں وہ صرف ایک شادی کا واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی جوڑی کی زندگی کا سفر ہے جو اسلام کی تاریخ میں عظیم مثال بنا۔ یہ واقعہ ہے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کا، جن کا صبر، تقویٰ، قناعت اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے نے اسلام کی تاریخ میں روشنی بکھیری۔ حضرت زبیر بن عوام ان عظیم صحابہ میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے بھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب ابھی آپ صرف 15 سال کے تھے تب بھی اسلام کے دشمنوں سے لڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حواری رسول کا لقب دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ساتھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت بھی بہت عظیم تھی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی جو اسلام کے سب سے عظیم شخصیت میں سے ایک ہیں۔ حضرت اسماء کو ذات النطاقین کا لقب دیا گیا جو ایک عظیم واقعے سے متعلق ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہجرت کے لیے غار تھور میں چھپے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان تک کھانا اور پانی پہنچاتی تھی۔ اس وقت ان کے پاس رسی نہیں تھی تو انہوں نے اپنی کمر کو نیتک کمر بند پھاڑ کر اس سے مشکیزہ باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور فرمایا، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جو نطاق عطا کرے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بہت سمپل طریقے سے ہوا۔ جب اسماء جوان ہوئی تو ان کا رشتہ حضرت زبیر سے طے ہو گیا، مگر حضرت زبیر بہت غریب تھے۔ ان کے پاس نہ مال تھا، نہ غلاموں کی فوج، نہ دنیا کی کوئی دولت۔ جب حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروائی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ زبیر کے پاس مال ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ ان کے پاس تقویٰ ہے، شجاعت ہے اور اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ حضرت اسماء کا مہر صرف ایک جوتا تھا اور انہوں نے بہت قناعت اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے گھر میں صرف ایک گھوڑا اور ایک مشکیزہ تھا۔ حضرت اسماء خود گھر کا کام کرتی تھیں، گھوڑے کی دیکھ بھال کرتی تھیں، پانی بھرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر روٹی بناتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر نے ان سے کہا، اسماء، یہ گھوڑا سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ حضرت اسماء نے بنا کسی شکایت کے کہا، میں اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ان کی یہ قناعت اور صبر اسلام کی اصل روح ہے۔ ان کی زندگی صرف قناعت اور صبر تک محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اسلام کے لیے عظیم قربانیاں بھی دیں۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی تو حضرت اسماء نے بھی ہجرت کی۔ اس وقت ان کا پہلا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے شکم میں تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچ گئی تو وہاں سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ پہلا مہاجر بچہ کب پیدا ہوگا۔ اللہ کی رضا سے ان کا بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا اور سب مسلمانوں نے اس پر شکر ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور ان کو گود میں لے کر دعا دی۔ حضرت اسماء صرف ایک بہترین بیوی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم ماں بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو اس طرح تربیت دی کہ وہ ایک عظیم مجاہد بن گئے۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ اور مکہ کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنی ماں سے مشورہ لیا۔ جب ان کی زندگی خطرے میں تھی تو حضرت اسماء نے ان سے کہا، بیٹا، اگر تم حق پر ہو تو کسی سے نہ ڈرو، شہادت عزت کا مرتبہ ہے۔ یہ تھی ایک سچی مومن عورت کی سوچ۔ حضرت زبیر کا مقام بھی بہت بلند تھا۔ آپ ہر جنگ میں سب سے آگے ہوتے۔ جنگ بدر، جنگ احد اور حرب احزاب میں اپنے بہت شجاعت دکھائی۔ آپ حضرت عمر کی اس شورا کا حصہ بھی تھے جو خلیفہ منتخب کرتی تھی، مگر آخر میں حضرت زبیر کو ایک فتنے کا شکار
بنا دیا گیا۔ جنگ جمل کے وقت حضرت زبیر حضرت علی کے مخالف صاف میں تھے، مگر جب حضرت علی نے انہیں یاد دلایا کہ نبی نے فرمایا تھا زبیر ایک دن تم علی سے لڑو گے مگر تم ظالم ہوگے، تو حضرت زبیر نے فوراً اپنی تلوار ڈال دی اور کہا میں نبی کی بات کے مخالف نہیں جا سکتا، لیکن اسی وقت ایک مکار شخص نے ان کا قتل کر دیا۔ جب ان کی موت کی خبر حضرت اسما تک پہنچی تو انہوں نے صرف اتنا کہا میرا شوہر شہید ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ حضرت اسما نے بہت لمبی عمر پائی۔ جب ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کا قتل ہوا تو وہ 100 سال کی تھی، مگر ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا۔ یہ ہے حضرت زبیر اور حضرت اسما کا واقعہ، ایک مثال تقویٰ، شجاعت، صبر اور ایمان کا۔ آج ہم اپنی زندگی میں ان مثالوں کو دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اصل عزت مال و دولت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسے ایمان اور صبر والا بنائے، آمین۔ خدا حافظ۔